اس کے بعد وکیل صفائی نے، جو خود ایک پاکستانی تھا اور محسن رضا کا کزن تھا، اپنی آتش فشانی شروع کی۔ جناب والا، میرے موکل کی گرفتاری کا یہ رسوا کن اقدام سراسر بدنیتی پر مبنی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس اقدام سے میرے موکل کو شدید ذہنی اذیت اٹھانی پڑی ہے۔ پولیس نے ایک قانون پسند شہری کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ہراساں کیا۔ پولیس نے ایک بد کردار عورت سے ناجائز طور پر میرے موکل کے کمرے میں داخل ہونے پر باز پرس نہیں کی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ موکل کی تصویر کیوں چرانے آئی تھی جو اس کے ہینڈ بیگ سے برآمد ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ میرا موکل ایک رنگدار ایشیائی ہے اور اس پر الزام عائد کرنے والی ایک سفید فام عورت ہے۔ کیا قانون؟ استغاثہ کے وکیل نے ان ریمارکس پر شدید احتجاج کیا۔ میرے وکیل نے اپنے الفاظ واپس لے کر اس عورت کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔ اس نے اپنا نام اور پتہ خود بتایا، پھر وکیل کے سوالات کی یلغار نے اسے بوکھلا دیا۔ بہت جلد اس نے تسلیم کر لیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور پھر مجھ پر غلط الزام لگایا تھا۔ مجھے مسٹر بخت کی تصویریں لانے کا معاوضہ 50 پاؤنڈ ادا کیا گیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا۔ یہ معاوضہ ادا کرنے والا کون تھا؟ وکیل نے کہا، جو اتنی جلدی کامیابی حاصل کرنے پر خوش تھا۔ میں انہیں جانتی نہیں۔ ایک ایشیائی تھا، دوسرا اس کا نوکر لگتا تھا۔ انہوں نے میرے گھر آ کے مجھے ایک چابی دی اور کہا تھا یہ معمولی کام ہے، چابی سے کمرے کا قفل کھل جائے گا۔ انہوں نے بعد میں مزید 50 پاؤنڈ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا، وہ تصویر کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے؟ میں نے نہیں پوچھا، انہوں نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا تھا اور کہا تھا اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ بولی، اور تم نے ناجائز ہونے کے باوجود یہ کام قبول کر لیا۔ میں 100 پاؤنڈ کو کیسے ٹھکرا دی؟ میں غریب عورت ہوں، اب میری آمدنی بھی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ مسٹر بخت کے آ جانے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، مسٹر بخت پر عصمت دری کا الزام بھی تم نے ان کے کہنے پر لگایا تھا؟ عورت نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس نوکر ٹائپ نے کہا تھا کہ بالفرض محال مسٹر بخت آ جائیں تو میں دوسرا حربہ استعمال کروں۔ کامیابی کی صورت میں مجھے مزید 100 پاؤنڈ ملیں گے۔ پھر اب تم ان کے خلاف بیان کیوں دے رہی ہو؟ وکیل نے کہا، اس لیے کہ وہ دونوں 50 پاؤنڈ دے کر غائب ہو گئے ہیں۔ وہ چلا کے بولی، ان میں سے کوئی میری خبر لینے تک نہیں آیا۔ عدالت نے مجھے باعزت طور پر بری کر دیا اور اس عورت کو جیل بھیج دیا۔ مجھے تھوڑا سا رنج ہوا کہ وہ 50 پاؤنڈ کی خاطر میرے دشمنوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی۔ جسم کے خریدار ملتے تو وہ ضمیر کو کیوں بیچتی؟ اب وہ لندن کے لاکھوں ایشیائی باشندوں کی آبادی میں گم ہو گئے تھے اور ناکامی کی سزا اس کا مقدر بن گئی تھی۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکا سکندر کہ وہ بدماش کون ہے اور کیا دشمنی ہے ان کو تیری ذات سے۔ محسن رضا نے عدالت سے نکل کے ہاسٹل کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں بھائی محسن رضا کہ اگر میں اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 302 میں پہنچ جاتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا، کیا اس قتل کے ذمہ دار بھی وہی تھے؟ نہیں، محسن رضا نے کہا، اخبار میں اس قتل کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ قاتل اسی ہوٹل کا ایک ویٹر تھا جس نے کافی میں خواب آور دوا ملائی تھی۔ مقدار کچھ زیادہ ہوگی۔ مقتول ایک جوہری تھا جسے ویٹر نے لوٹ لیا تھا، مگر مجھے وہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ جھوٹے گواہوں سے قتل کا الزام مجھ پر ثابت کرنا؟ محسن ہنسا، نہیں یار، اب اتنی دھاندلی بھی نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے وہ دونوں اسی ہوٹل میں مقیم ہیں یا تھے اور قتل کے بارے میں ان کو ہم سے پہلے اطلاع مل گئی تھی۔ انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہنچ جاتا تو تفتیش وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتا اور خاصی دیر کمرے سے باہر رہتا۔ اب لعنت بھیج سب پر۔ آئندہ کی سوچ جو اس حد تک در پہ آزار ہیں، کیا وہ ایک ناکامی پر حوصلہ ہار کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ پھر کچھ کریں گے سکندر بخت۔ اس نے موٹر سائیکل ہاسٹل کے دروازے پر روکی۔ میرا سامان دروازے کے باہر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے چوکیدار سے کہا، حالانکہ سوال کرنے سے پہلے ہی بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ چوکیدار نے ایک ٹائپ کیا ہوا کاغذ مجھے تھما دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ نے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے مجھے ہاسٹل سے خارج کر دیا ہے کیونکہ میں فتنہ و فساد کا باعث اور بدنامی کا سبب ہو رہا ہوں۔ آئی ایم سوری سر۔ چوکیدار نے کہا، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو کالج سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ کے مشورے پر کل آپ کالج جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے۔ لوگ ویسے بھی آپ کے دشمن ہو رہے ہیں۔ ہم اب عدالت میں جائیں گے، میں نے کہا، اور اس گورا شاہی نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن کل دور تھی اور ہم جانتے تھے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کی یہ طویل قانونی جنگ ہم نے جیت لی۔ تب بھی اس کالج میں اور ہاسٹل میں رہنا شیر کی کچار میں رہنے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ ہم نے سامان اٹھایا اور محسن نے مجھے اپنے ایک ہپی دوست کے ساتھ ایک کمرے کے فلیٹ میں فٹ کر دیا۔ اگلا غور طلب مسئلہ تعلیم جاری رکھنے کا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے
تیرے لیے کسی اور کالج میں داخلہ لینا خاصا مشکل مرحلہ ہوگا۔ محسن رضا نے کہا، ہاں اگر مارگریٹ تیری مدد کرے۔ اس لاڈ کی بیٹی کا باپ انڈیا کے کسی صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر تھا اور وہ تجھ پر مرتی ہے، مگر یہ داخلے سے بھی مشکل کام ہے۔ میں نے کہا، وہ کمینہ متعصب بڈھا تو مجھے برطانیہ سے نکلوا دے، میں ابھی ابا جی کو کچھ نہیں لکھوں گا۔ بیکار رہنے کے بجائے میں کالج اور ہاسٹل سے اخراج کے خلاف اور پولیس کے خلاف مقدمات لڑوں گا اور مقدمات کی فیس ادا کرنے کے لیے نوکری کروں گا۔ اس پروگرام پر عمل درآمد کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ اگلے ایک ماہ میں میرے ساتھ مسلسل ایسے واقعات پیش آئے جو بالآخر برطانیہ سے مجھے ڈیپورٹ کرنے کے احکامات کا سبب بنے۔ سب سے پہلے تو ہاسٹل کے اس کمرے میں بم پھٹا جہاں میں مقیم تھا۔ بم معمولی تھا مگر دھماکے سے قدیم سال خوردہ عمارت کی خستہ حال دیواریں گر گئیں اور 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ محسن یہ خبر مجھے پہنچا تھا، پولیس کے 2 سراغ رساں آ پہنچے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ 2 دن تو وہ مجھ سے پوچھ گچھ کرتے رہے کہ میری انتقامی کارروائی تو نہیں ہے۔ کچھ اخبارات نے حادثے کی خبر دیتے ہوئے میرا تذکرہ بھی کر دیا تھا، چنانچہ یہ تفتیش ناگزیر ہو گئی تھی۔ جب مجھے اس جج کے سامنے پیش کیا گیا تو غیر جانبدار اور فراخ دل ہونے کے باوجود مجھ سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ مسٹر بخت، کیا اس واردات کا تمہارے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنا پولیس کا کام ہے یور آنر۔ میں نے کہا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت مجھے ان واقعات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ کیوں مسٹر بخت؟ جج نے کہا، کیا تمہارے پاس یہ فرض کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تک میں کسی پر الزام نہیں عائد کر سکتا اور اس کا کوئی سبب بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ جج نے مجھے بری کر دیا، لیکن اس مرتبہ باعزت طور پر نہیں، شک کا فائدہ دیتے ہوئے۔ میری پریشانی تو برحق تھی مگر محسن مجھ سے زیادہ پریشان تھا۔ یار سکندر، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے شام میرے ساتھ ایک پارک میں بینچ پر بیٹھے بیٹھے کہا، میری سمجھ میں کچھ آئے تو بتاؤں۔ میں نے کہا، مجھے تو اندیشہ یہ لاحق ہو رہا ہے کہ پاکستان میں میرے والد بھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ تجھے یاد ہے اس فمانچو نے پہلی بار فون پر کیا کہا تھا؟ اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں، اور اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ محتاط رہو۔ اس کی یہ وارننگ غلط نہیں تھی تو وہ اطلاع کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ابا جان نے مجھے صحیح بات نہ بتائی ہو۔ میرا خیال ہے تو واپس چلا جا، محسن نے کہا۔ وہ خاصا متفکر نظر آتا تھا۔ واپس چلا جاؤں یعنی ڈر کے بھاگ جاؤں، یہ معلوم نہ کروں کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں؟ میں نے کہا۔ محسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم رات کا اندھیرا پھیل جانے تک وہیں بیٹھے رہے اور مختلف خیالات کا اظہار کرتے رہے، اپنی اپنی عقل کے مطابق توجیہات تلاش کرتے رہے اور غیر یقینی مستقبل کے لیے بے بنیاد منصوبے بناتے رہے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی اور ہم دونوں اٹھ بھاگے۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے بارش نے شدت اختیار کر لی۔ میں نے محسن کو اپنے کپڑے دیے اور اس نے رات وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کا مالک یعنی محسن کا وہ ہپی دوست غائب تھا اور اس کے آنے یا نہ آنے کے امکانات برابر تھے۔ وہ اکثر راتوں کو غیر حاضر ہو جاتا تھا۔ رات 11 بجے تک ہم نے فریج میں رکھی ہوئی چیزوں سے اپنا پیٹ بھرا اور کافی پیتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے اور پھر سو گئے۔ محسن نے بیڈ پر قبضہ کر لیا اور مجھے صوفے کے ساتھ قالین پر جگہ بنانی پڑی۔ آدھی رات کے بعد محسن کی زبردست چیخ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا تو اندھیرے میں ایک سایہ لپکا اور مجھ پر سے گزر گیا۔ میں نے دروازے کی طرف جست لگائی، دروازہ دڑ سے بند ہوا اور کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ محسن نے صرف ایک بار چلا کے مجھے آواز دی تھی اور خاموش ہو گیا تھا۔ خوف سے ڈوبتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے میں نے لائٹ آن کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کمرہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں نے تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی سے زمین پر چھلانگ لگا دی ہو۔ میں نے بڑی سخت جدوجہد سے اپنا توازن بحال کیا اور دوڑ کر بیڈ تک پہنچا۔ محسن، میں نے چیخ کر کہا۔ پھر میں نے وہ خنجر دیکھا جو محسن کے سینے میں پیوست تھا، لیکن نشانہ خطا ہو جانے کے باعث دل سے بہت اوپر شانے کے قریب لگا تھا۔ خون تیزی سے بہہ کر بستر کو تر کر رہا تھا۔ میں نے پھر دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور اسے زور زور سے بلانے لگا۔ 2 منٹ بعد کسی نے کنڈی کھول دی۔ اس عمارت کے دوسرے مکین بھی شور پر متوجہ ہو کے باہر آنے لگے تھے۔ میں نے بلا توقف نیچے کا رخ کیا جہاں حال میں فون رکھا تھا۔ پہلے ڈاکٹر کو اور پھر پولیس کو بلانے کے بعد میں واپس کمرے میں آیا۔ اس وقت تک کمرے میں 4 افراد جمع ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے زخم پر تولیہ رکھ کے خون روکنے کی واجبی سی کوشش کی تھی۔ باقی لوگ وہ تفصیلات جاننا چاہتے تھے جو خود مجھے معلوم نہیں تھی۔
محسن کا زخم خطرناک نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مجبوراً میں نے اسے ہسپتال میں چھوڑا کیونکہ پولیس مجھ سے تفتیش کے لیے بے چین تھی۔ ایک بار پھر میرا واسطہ اسی سراغ رساں سے پڑا جس نے مجھے پہلی مرتبہ گرفتار کیا تھا، مسٹر سکندر بخت۔ وہ مجھے غور سے دیکھ کر بولا، تم شیطان کی طرح شہرت حاصل کرنے لگے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ چکر کچھ نہیں، میں نے تلخی سے کہا، لندن کی پولیس نااہل ہے، تم سب کالوں کے قاتل ہو۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر میرے تھپڑ رسید کر دیا۔ میرا دماغ آؤٹ ہو گیا اور میں نے جواب میں اس کے جوڑوں کا ایک ہاتھ مار دیا۔ وہ کرسی پر وہی ڈیر ہو گیا اور مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ صبح میں تیسری بار اس جج کی خدمت میں حاضر ہوا جس نے مجھے دوبارہ رہا کیا تھا۔ وکیل نے یہ تو ثابت کر دیا کہ محسن پر حملہ دراصل مجھ پر حملہ تھا۔ محسن میرے کمرے میں میرے بستر پر اور میرے کپڑوں میں تھا، چنانچہ وہ نامعلوم حملہ آوروں کا نشانہ بنا، لیکن خوش قسمت تھا کہ زندہ بچ گیا۔ تاہم وہ عدالت کو یہ نہ بتا سکا کہ حملے کا شک کس پر کیا جا سکتا ہے، اور اگر واقعی میں سازش کا شکار ہوں تو سازش کا مقصد کیا ہے؟ بغیر وجہ کے کوئی کسی سے دشمنی کیسے کر سکتا ہے؟ محسن کے بیان سے میری پوزیشن مزید صاف ہو گئی، مگر ایک پولیس افسر پر حملہ کرنے کے جرم میں مجھے 1 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی، جسے جج نے معطل رکھا اور کہا کہ اگلی مرتبہ ایسی ہی واردات میں ملوث ہونے پر مجھے سیدھا جیل بھیج دیا جائے گا۔ عدالت سے باہر آتے ہی مجھے وکیل نے روک لیا۔ مسٹر سکندر بخت، اس نے کہنا شروع کیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں تمہاری نیت کو دخل ہے یا تم غلط کہتے ہو، مگر میں آئندہ تمہارے کسی معاملے میں وکالت نہیں کروں گا۔ پولیس کے پاس تمہاری فائل موٹی ہوتی جا رہی ہے اور وجہ کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت وہی ہے جس کے اظہار پر کل تم نے اس پولیس افسر کو ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ تم واقعی شیطان کی طرح شہرت حاصل کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے، میں نے تلخی سے کہا، اب تک تم نے میری مدد کی، اس کا شکریہ۔ ایک اور بات، وکیل نے کہا، میں محسن کا کزن ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو۔ وہ کھاتے پیتے والدین کا لڑکا ہے، تعلیم محض شوقیہ حاصل کر رہا ہے، شوق کی خاطر جان سے جانے میں کوئی عقل مندی نہیں۔ میں اس کے والدین کو فون کر رہا ہوں کہ وہ محسن کو لے جائیں۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ محسن میرا بچپن کا سب سے عزیز دوست بھی ہے اور محسن بھی، میں اعتراض کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میرے کہنے سے شاید وہ نہ جاتا، اچھا ہے اس کے والد آ کے اسے زبردستی لے جائیں۔ 3 دن بعد محسن کے والد یعنی انکل شیروانی جو ڈپٹی سیکرٹری تھے، محسن کو اس کے احتجاج کے باوجود اپنے ساتھ لے گئے۔ میں اس کے جہاز کی پرواز کے بعد ہیتھرو ایئرپورٹ پر یوں کھڑا تھا جیسے میرے ارد گرد سنسان جنگل ہے، جس سے میرے لیے سلامتی کی منزل کا ایک ہی راستہ تھا جو اب نہیں رہا۔ پہلی بار میں نے خود کو تنہا، بے بس اور خوف زدہ محسوس کیا۔ آخری واقعہ 2 ہفتے بعد آیا۔ میں بارش سے بے نیاز سردی میں بھیگتا ہوا آدھی رات سے کچھ پہلے ایک جگہ ملازمت کی کوشش میں کامیاب ہو کے لوٹ رہا تھا۔ ایک پاکستانی تاجر نے، جس کا لندن میں بہت بڑا سپر سٹور تھا اور دوسرے شہروں میں برانچیں تھیں، میرے حالات سن کر مجھے سیلز مین رکھنا منظور کر لیا تھا۔ اس سے پہلے انگریز تو انگریز، خود میرے ہم وطن اور بہت سے ایشیائی بڑی شرافت اور اخلاق کے ساتھ سوری کہہ کے یہ واضح کر چکے تھے کہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے، لیکن یہ تاجر اثر و رسوخ رکھنے والا اور جرأت مند آدمی تھا۔ اس نے کہا، سکندر بخت، ابتدا میں مجھے بھی ان گوروں کی متعصب حاکمانہ ذہنیت کا سخت مقابلہ کرنا پڑا تھا، لیکن اب میں ایک معزز شہری ہوں، میں ان کے ہتھ کنڈے سمجھتا ہوں، اس لیے مار نہیں کھاتا۔ تم فکر مت کرو، ایک بار یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے وہ دشمن کون ہیں، پھر میں ان کا بندوبست کروں گا کہ سب کا دماغ درست ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ کرائے کے آدمی ہیں۔ یہ چکر یہاں بہت عام ہے، لیکن لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ آدمی میرے پاس بھی ہیں، سفید کتے جو نوٹ دیکھتے ہی گورے کالے کا فرق بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے خیالات میں غلطاں تیز تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک ویران موڑ پر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ ایک سایہ سا مجھ پر لپکا، میرے سر پر لوہے کی سلاخ جیسی کوئی چیز پڑی اور میں چکرا کے گر پڑا۔ ہوش کی کیفیت کا آخری احساس یہ تھا کہ مجھے زمین پر گرتے ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہوئے، میں بالکل دوسری جگہ سڑک پر پڑا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں چھتری تھی، سوائے ایک پولیس مین کے جو میرے سر کے قریب بجلی کے کھمبے کی طرح استادہ تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک عورت سیدھی لیٹی تھی اور بارش اس کے ساکت و سامت جسم پر مسلسل گر رہی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں مجھے اپنی طرف دیکھتی محسوس ہوئیں۔ پھر اسٹریٹ لائٹ کے مدھم سے دھندلے اجالے میں میری یادداشت نے ایک صورت کے خد و خال تراشنے شروع کر دیے۔ بالآخر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے ہاسٹل میں مجھ پر عصمت دری کی کوشش کا الزام لگایا تھا۔
اس کے آس پاس خون کا نام و نشان تک نہیں تھا اور اس کے جسم پر کسی زخم یا چوٹ کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس میں شک کی کوئی بات نہ تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی وقت سائرن سنائی دیے اور مجمع خود بخود چھٹ گیا۔ ایک ایمبولینس اور ایک پولیس کار میرے بہت قریب آ کے ٹھہری۔ مستعد ہاتھوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مجھے اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں سرکا دیا۔ پھر دوسرا اسٹریچر اندر آیا اور ایمبولینس کا پچھلا دروازہ بند ہو گیا۔ اب میں ایک لاش کے ساتھ مسلح محافظوں کی نگرانی میں سفر کر رہا تھا اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ اپنی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے تک میں قانون کی نظر میں اس عورت کا قاتل تھا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور بدبخت عورت جو 50 پاؤنڈ کے چکر میں جان سے گئی تھی شاید مردہ خانے میں پہنچی۔ طبی معائنے کے دوران اور بعد میں ایک پولیس افسر اور سراغ رساں ہمہ وقت سائی کی طرح میرے ساتھ رہے۔ ایک ہفتے کی تشویش کے دوران میں نئے انکشاف نہیں ہوئے۔ اس عورت کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا، مگر اس کی گردن پر میری انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ میں نے الزام کی صحت اور اعتراف جرم سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کر سکا کہ مجھے بے ہوش کر کے لاش کے قریب ڈال جانے کی کارروائی بھی میرے خلاف سازش ہے۔ تو سازش کے محرکات کیا تھے اور سازش کرنے والے کون تھے؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک انتہائی سرد مزاج، صورت سے بے وقوف نظر آنے والے مگر بہت ذہین اور عیار سراغ رساں نے میرے خلاف تمام واقعات کی ایک ضخیم فائل مرتب کر لی تھی، جس میں ترتیب وار ہاسٹل میں مقتول عورت کی ہنگامہ آرائی سے قبل تک تمام واقعات اور بیانات وغیرہ شامل تھے۔ میرے خلاف الزامات کی فہرست بہت طویل تھی۔ مسٹر سکندر بخت، اس نے صبح موقع پاتے ہی فائل کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا، تمہیں ہاسٹل میں نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ خیالات کے اظہار پر وارننگ دی گئی تھی۔ وہ ایک تنگ نظر متعصب بوڑھے یہودی کی ماندانہ کارروائی تھی۔ میں نے کہا، پھر یہ مقتول عورت کا ہنگامہ تمہارے کمرے میں ہوا، جو ہاسٹل کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سراغ رساں نے بات جاری رکھی۔ عدالت نے مجھے اس مقدمے سے باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ سزا مقتول اس عورت کو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پلاسٹک بم اس کمرے میں پھٹا جہاں سے تم کو نکالا گیا تھا اور تم شک کے فائدے پر چھوڑ دیے گئے۔ سراغ رساں نے صفحہ پلٹ کے کہا، واردات میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہاسٹل کی تاریخ میں ایسی واردات بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا ضبط کا حوصلہ جواب دینے لگا، گویا میری تاریخ ساز شخصیت۔ پلیز شٹ اپ، سراغ رساں نے کہا، اس واردات کے بعد تمہیں نیک چلنے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، لیکن ہاسٹل سے نکال دیا گیا تھا۔ تم نے ایک منشیات کے عادی اور منشیات کے دندے میں ملوث ہپی کے گھر میں پناہ لی۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے۔ میں نے کہا، میں اس ہپی کو جانتا نہیں تھا۔ وہیں تم قاتلانہ حملے کی ایک اور واردات میں ملوث ہوئے۔ پھر تم نے تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر پر حملہ کیا، چنانچہ تمہیں 1 ماہ قید کی سزا دی گئی جو معطل رکھی گئی۔ اس نے مزید چند صفحات پلٹ کے کہا، اس پولیس آفیسر نے مجھے گالی دی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، اور جو شخص زخمی ہوا تھا وہ میرا عزیز ترین دوست تھا۔ حملہ مجھ پر کیا گیا تھا۔ تم جج کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تھے کہ تمہارے خلاف سازش کا جواز کیا ہے۔ وہ اسی سرد میری سے بولا اور خود تمہارے وکیل نے آئندہ کے لیے تمہاری پیروی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی خدمات رضاکارانہ تھی۔ میں نے برہمی سے کہا، اب تازہ ترین حادثہ اس عورت کا قتل ہے جس نے پہلی بار تم پر ایک سنگین الزام عائد کیا، اور اس طرح وہ تمہارے ہاسٹل کے اخراج کا اور تمہارے تعلیمی کیریئر کے خاتمے کا سبب بنی تھی۔ سراغ رساں نے فائل رکھ کے اور مجھ پر نظر جما کے کہا، کیا یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے سامنا ہوتے ہی انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کے اس کا گلا گھونٹ دیا؟ تم اب تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ تم پر کسی نامعلوم شخص نے جائے واردات سے دور حملہ کیا تھا، تو میرے سر پر ڈنڈا یا سریا کس نے مارا تھا؟ خود میں نے بنا کر کہا۔ سراغ رساں نے نفی میں سر ہلایا اور فائل کا ایک اور صفحہ پلٹا۔ میڈیکل رپورٹ میں سریے ڈنڈے کا کوئی ذکر نہیں۔ تمہارے سر پر پتھر لگا تھا، غالباً یہ چوٹ گرنے سے آئی تھی۔ تم مسٹر اقبال سے واقف ہو؟ ہاں، میں نے جوش سے کہا، وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، انہوں نے مجھے سیلز مین کی جگہ دی تھی، اور تم رات 11 بجے کے قریب ان کے گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ سراغ رساں نے مزید صفحات پلٹے۔ ان کے بیان کے مطابق تم 11:05 پر گئے تھے۔ یہ واردات ان کے گھر سے 200 گز کے فاصلے پر ہوئی ہے، اور میڈیکل رپورٹ میں واردات کا وقت 11 سے 12 کے درمیان ہے۔ تمہارا کمرہ اس جگہ سے 2 میل دور ہے، ٹیکسی سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر، مگر تمہارا بیان ہے کہ تم پر حملہ 12 بجے کے قریب ہوا۔ میں پیدل گیا تھا، میں نے کہا، اور ٹیکسی کی طرح دوڑ نہیں سکتا تھا۔
میں سیر کرنا چاہتا تھا۔ بارش کے باوجود سراغ رساں طنز سے مسکرایا۔ شاید یہ بات تمہیں یاد نہیں رہی، مجھے بارش میں پیدل چلنے کا خبت ہے۔ میں نے کہا، کیا میرا یہ شوق خلاف قانون ہے؟ ویسے میں ٹیکسی تلاش کر رہا تھا۔ سراغ رساں مجھے منی خیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم نے اس عورت کو قتل کیا ہے، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔